نقشبندیان عالیہ کی آواز کی آواز، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہی چیز قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متعلق مذکور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے کہ بے ایمانی نہیں کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب کیا تمہاری نماز کہتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں جیسے بھی نماز کا طریقہ تھا اس حساب سے زیادہ پڑھتے تھے، تو کہنے لگے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو نا، شاید اس نماز کا اثر ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں کہتے ہو کہ شرک نہ کرو، تم کہتے ہو کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج اسی طرح سے ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے وہ مسجد تک محدود ہے، صرف نماز پڑھ لیا اس کے بعد سے ہم آزاد ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پہ غور کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا اور معاشرت کا۔ آج معاشرت کے متعلق جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی مجھے بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جو انسان تکلیف دے تو مسلمان نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح سے مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے تو کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگائے گا کہ بھئی تو کافر ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو کہے گا کہ یار مسلمان تو صحیح طرح سے مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو انسان مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح طرح سے مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو ہاتھ کی تکلیف سے، زبان کی تکلیف سے دوسروں کو بچائے رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بنیادی طور پر جس کو کہتے ہیں شہری زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ظاہر اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اچھا یہ رہبانیت جو پہلے مذہب میں چلتا تھا عیسائیوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر کوئی لازم نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم میں ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر کوئی لازم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ رہبانیت کیا ہے؟ معاشرے سے کٹ کے جنگل میں، بیابان میں، صحراؤں میں، غاروں میں، کوہسار میں جا کر کے بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، جو بھی عبادت کا طریقہ ہو اس طرح سے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، اپنے اوپر لازم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رہبانیت سے منع کیا ہے، فرمایا تم معاشرے میں رہو اور معاشرے میں رہتے ہوئے تم شریعت کی پابندی کرو۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایک شادی کر لینے کے بعد 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بچوں کو کیسے پالیں، بیوی کو کیسے پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زندہ تھی اور 9 بیگمات تھی، 9 بیگمات۔ اس زمانے کے حساب سے 9 بندوں کا خرچہ۔ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو معاشرے میں کسی بھی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ کوئی وراثت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، لیکن اگر وہ قرضہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ قرضہ میں دوں، اور اگر وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو انسان وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کافی ہوتے ہیں۔ زندگی کے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں جہاں جہاں پر انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف منہ اٹھا کر کے یہ بولتا ہے تو دوسری طرف اس کی نگاہ اپنی خطاؤں پہ جاتی ہے کہ اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، شاید اللہ اس لیے سنتا نہیں ہے، تو اگلے ہی دفعہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں بھی تو کس کا بندہ ہوں، تیرا ہی ہوں، تجھ سے نہیں مانگوں تو میں کس سے مانگوں گا؟ اگر میں گناہ گار ہی سے ہی، لیکن تو سب کو دیتا ہے نا، سب کو بالتا ہے۔ اللہ، اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ قدرت اللہ شہاب نے کہیں شہاب نامے میں لکھا ہے کسی موقع پہ، یہ کیا نام ہے، اویسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال جو شروع اس کا زمانہ تھا، اس میں کہیں پہ لکھا ہے کہ اس نے کوئی راز فاش کر دیا تھا، تو راز فاش کرنے پر اس کو پیغام میسج ملا کہ بھئی اب تجھے سزا ہو۔ تو اس نے آگے بول دیا ٹھیک ہے، مجھے سزا جو دینی ہے تو دے، ٹھیک ہے میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن میں کافر تو نہیں ہوں نا، اللہ کو تو مانتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد انسان یہ بول دے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اللہ سے میں مانگوں گا بھی نہیں، اللہ سے میں بات بھی نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں رجوع ہی نہیں کروں گا، یہ دوسری غلطی ہے۔ بس انسان سے غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانے کے بعد میرے خیال میں اس وقت کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ملفوظات میں ایک چیز ہے، فرماتے تھے کہ میں موجودہ وقت میں ہر کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ بہتری یا بدتری کا تعلق ہے خاتمے پر، جس انسان کا خاتمہ کلمے پر ہوا وہ بہتر ہے، جو انسان خاتمے پر نہیں مرا وہ انسان بدتر ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ انسان جس زندگی میں جی رہا ہے معلوم نہیں، جو اس وقت ہم کافر کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو بات میں بہرحال ہمیشہ ادھر ادھر ہی چلا جاتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرت میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رہو اور اس میں دوسروں کے حقوق کو ادا کر کے رہو۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ماں ہے تو اس کو اس کا درجہ دینا ہے، بیٹے ہیں ان کا درجہ دینا ہے، بیوی ہے اس کو ان کا درجہ دینا ہے، بہنیں ہیں ان کو ان کا درجہ دینا ہے، پڑوسی ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، تعلق والے ہیں ان کے حقوق ہیں۔ عجیب سی بات ہے، قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں جو نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 63 مقام یا 62 مقامات میں نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں بتائی۔ رکوع کا آپ کو ذکر ملے گا، سجدے کا آپ کو ذکر ملے گا، قیام کا آپ کا ذکر ملے گا، اور لیکن نماز میں یہ جو طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اس حکم کی تشریح کس انداز میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارو تم جیسے مجھے دیکھتے ہو نا ایسے نماز پڑھ لیا۔ ایک منکر حدیث سے، اب ہم لوگ مولوی ہیں نا، امام جہاں پر ہو تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ سب سے بڑا مظلوم طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، بس قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی حدیث نہیں ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا قرآن مانتے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک میں مانتا ہوں۔ میں نے پوچھا اچھا نماز پڑھتے ہو؟ قرآن کریم میں تو حکم ہے نا اقیموا الصلاۃ، اچھے ایمان والوں کا ذکر ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، قرآن میں ہے، نماز قائم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا۔
کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے نماز آپ پڑھتے ہو ماشاءاللہ سے، دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ کہنے لگا 5 نمازیں ہیں، پنجاب کا تھا۔ میں نے کہا 5 نمازیں پڑھتے ہو، فجر میں ماشاءاللہ کتنے 10 رکعت پڑھتے ہو، 20 رکعت پڑھتے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب فجر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 سنتیں 2 فرض، ظہر میں اس طرح میں نے سب پوچھا۔ میں نے کہا اچھا قرآن مانتے ہو، قرآن میں آپ مجھے صرف فجر کا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، بس یہ مجھے بتا دیں قرآن کریم میں۔ آپ تو نماز پڑھتے ہو نا، قرآن پہ عمل کرتے ہو، حدیث کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا اور چھوڑیں، قرآن کریم سے مجھے بتا دیں کہ نماز 5 نمازوں کے یہ جو 5 اوقات ہم نے مقرر کر رکھے ہیں قرآن کریم میں کہاں پہ؟ اب اس کو کچھ پتہ چلے تو وہ بتا دے۔ بات یہ ہے کہ معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اتنی بار ذکر فرمایا لیکن تفصیل نہیں۔ معاشرت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ایک کافی سارا حصہ نازل فرمایا کہ دیکھو جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے میں تمہیں کیسے رہنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے استئذان، کہ ہم کسی کے ہاں جائیں تو اجازت مانگیں۔ قرآن کریم میں تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ اور ان سے اجازت مانگو، اگر وہ گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ چلے جاؤ، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو واپس ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار کیا تھا قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا؟ آج کل کے زمانے میں کیا ہے، ہم فون کی سہولت ہے، فون کر لیتے ہیں، وہی ہم آ رہے ہیں، اچھا بھئی آ جاؤ، اجازت دے دی۔ دروازے پہ گئے، یا تو بیل ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، گھنٹی بجا لیتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو لوہے کے دروازے ہوتے ہیں تو دروازہ بجا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مٹی کے گھر ہوتے تھے اور کھجور کی چند شاخوں کو اکٹھا کیا، ان سے اپنا دروازہ بنا لیا۔ نہ وہاں پر لائٹ کا سسٹم تھا کہ ہم گھنٹی بجا لیتے، یا نہ وہاں پر کوئی لوہے کا دروازہ ہوتا تھا کہ دروازہ بجاتے ٹھک ٹھک ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مکان بھی بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، 1000 گز کا بنگلہ ہے، 4400 گز کا بنگلہ ہے، بس ایک کمرہ ہوتا تھا، ان کا پورے کا پورا مکان یہ ہوتا تھا۔ باہر کھجور کی ٹہنیوں کے دروازہ بنا لیا اور اندر ایک کمرے میں ماں بیوی سو رہے ہیں، وہی ان کا کچن ہے، وہیں پر ان کا بیڈ روم ہے، وہی ان کا مہمان خانہ ہے، سب کچھ ضروریات اسی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے دروازے پہ جاتے تھے تو 3 دفعہ سلام کہتے، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ سلام کیا، تیسری دفعہ سلام کر کے کوئی جواب نہیں آتا تھا تو واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے تھے۔ 3 دفعہ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، جیسے ہی پلٹے وہ صحابی باہر نکل گئے، یا رسول اللہ میں موجود ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم نے سلام کیا 3 دفعہ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دفعہ میں نے جواب دیا پر آہستہ دیا ہے، میں سن رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سلام کریں، مجھے سلام کی برکتیں آپ کی ملتی رہیں، اس لیے میں باہر نہیں نکلا، ورنہ ایک ہی سلام پہ نکل جاتا تو دونوں سلامیں ایسی ضائع ہو جاتی۔ آج کل کے زمانے میں اب کیا ہے، ہم کسی کے ہاں چلے جائیں، بغیر اطلاع کے بھی چلے جائیں۔ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 اوقات بتائے ہمیں، یہ معاشرت کی چیزیں ہیں۔ 3 اوقات بتائے، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت عرب سوتے تھے، اور عشاء کے بعد۔ ہمیں سب سے پہلے کسی کے ہاں جانے سے پہلے ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ کہیں پر ان کی مصروفیت، آرام کا ٹائم تو نہیں ہے۔ اگر آرام کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم تسلی سے چلے جائیں، دروازہ بھی بجا لیں، بیل بھی بجا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آج کل کی جو سہولت ہے موبائل کی، تو اس میں پہلے ہم اطلاع دے دیں کہ حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھائی ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سہولت کے حساب سے بتا دیں کہ ہم آپ کے پاس کب حاضر ہو جائیں۔ اب وہ جیسے ٹائم بتا دیں اسی حساب سے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ٹائم بتا دیا کہ بھئی 4 بجے آپ آ جانا، اب 4 بجے کے بجائے
6 بج گئے بھائی صاحب آئی نہیں، ایک بات اچھا تو اس حساب سے ہم چلے جائیں، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو وہاں پر بیل ہم نے بجا لی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بجا لی، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، یا دروازہ بجا لیا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو واپس پلٹ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واپس چلے گئے، اچھا بھائی مصروفیت ہو گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے جواب نہیں آ رہا ہے، واپس چلے گئے، کوئی ناراضگی بھی نہیں۔ آخر ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جب حضور واپس چلے جاتے تھے، ہم حضور کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہم آدھا امتی ہیں، تو ہماری شان یہ ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہوگا اس طریقے پہ چلیں۔ اچھا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فون کرنے میں جہاں پر یہ سہولت ہے، ایک طرح سے یہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی کو فون کر لیں تو پہلے یہ تسلی کر لیں کہ اچھا یہ ان کی نماز کا ٹائم تو نہیں، سونے کا ٹائم تو نہیں ہے۔ اچھا جب اس تسلی کے بعد ہم فون کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ 1 دفعہ فون بجایا، 2 دفعہ بجایا، 3 دفعہ بجایا، 3 دفعہ بھی جواب نہیں آ رہا ہے، تو کم از کم پھر تسلی کر لینا چاہیے کہ یار کوئی مصروفیت ہے، یا فون ان کے پاس نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اٹھا نہیں رہے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توبہ، جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تو قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہم جب فون کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی مسلسل بیل دیے جا رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، بڑا عجیب وہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان بھول کی وجہ سے نماز میں گھنٹی نہیں بند کر پاتا ہے، اور جو اگلے طرف سے فون آ رہا ہوتا ہے تو اتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے مردے کو زندہ ہی کرنا ہے۔ تو یہ معاشرت کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں تصوف میں ذکر سکھایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق سکھایا جاتا ہے، تو وہاں پر بنیادی طور پر ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بنیادی طور پر ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ذکر سیکھنا ہے بھلے کہیں پر چلے جاؤ، ولی بننا ہے کہیں پر چلے جاؤ، یہاں پر ہم صرف کیا سکھاتے ہیں، انسان کو انسان بننا سکھاتے ہیں۔ یہاں آ جاؤ، انسان بن جاؤ، بعد میں ولی اللہ بن جانا ہے۔ انسانیت سب سے پہلا درجہ۔ وہ پنجابی میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بعد میں بن، انجینئر بعد میں بن، پہلے انسان دا پتر بن جاتا ہے۔ تو پہلے انسان انسان بن جائے۔ جب انسان انسان بن جائے گا نا تو صحیح انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت ہے۔ خانقاہ کی طرف سے، خانقاہ سراجیہ نیازیہ کی طرف سے یہی ہمیں صدا ملتی ہے کہ بھئی ہم پہلے انسان بن جائیں۔ اب انسانیت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنا۔ اب جتنے ہم انسانیت کی طرف چلے جائیں گے اتنی اللہ کی بندگی بھی آ جائے گی، اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا، صحیح، پکا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔